السلام علیکم فرینڈ، آج ہم جو ہے لیکچر پاک 301 کا پہلے والا سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ باقی سیریز بھی میری بنی ہوئی ہے، وہ 15 سے ابو ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وائس کا ایشو تھا، کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا، لیکن گزارا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ گزارا نہیں کرتے۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہے پہلا لیکچر پاک 301۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی ایک خیال ہوتا ہے، تھیم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے نا۔ فار ایگزامپل آپ جب اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کا ایک نظریہ ہے کہ میں نے اسٹڈی کر کے یہ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر پولیٹیکل میں کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہوگا کہ میں نے بڑا ہو کے یہ سیاستدان بننا ہے، یہ بننا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کا ایک نظریہ ہوگا کہ میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جب بھی آپ کوئی بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صرف اپنی حدود تک رکھا جائے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو۔ یہ ہوتا ہے ایک نظریہ، یہ ہوتا ہے ایک آئیڈیالوجی۔ اسی طریقے کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی پاکستان کی آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، وہ تھا ایک نظریہ۔ یہ تو تھی آئیڈیالوجی کی۔ اب ہم آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ جو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دوں، جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوں گی نا چیزیں، وہ وہی رکھنی ہے، آپ نے وہی یاد کرنی ہے، اور نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے جو ہے نا پیچھے جانا ہے۔ وہ آپ نے لازمی ایم سی کیوز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے نا سلیوشنز جو آپ کے آئیں گی، ایم سی کیو اور شارٹ کویسچنس آپ کے آئیں گے، وہ انشاءاللہ اس میں کور ہوں گے نا، تو وہ میں نے ہائی لائٹ کی ہوئے ہیں۔ تو اچھا، اب آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو تھا ایک نظریہ تھا، ایک ہسٹوریکل تھا، ٹھیک ہے، ایک خیال تھا، لیکن سب سے پہلا جو فلاسفی کے ذریعے سے ایکسپلین کیا گیا تھا وہ علامہ اقبال تھا، ٹھیک ہوگا۔ پھر اس میں جو ایک نظریے کی حقیقت سیاستدانوں تک لوگوں کو پہنچایا گیا، یہ ایک قائد اعظم کے رول، قائد اعظم کے تھرو جو ہے نا گیا، اور اسے جو پہلی پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو تھی وہ پاس کروائی نا، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ریزولیشن 1949 کو ہوئی تھی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، سو آپ نے اسے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کیا تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے؟ پاکستانی ایک آزاد ملک بننا چاہتا ہے، اس میں ہندوؤں کے اپنے اسباب ہیں، وہ ان کا کلچر وغیرہ ہو رہا ہے اور ہمارا کلچر وغیرہ ہو رہا ہے، ان کی اپنے ریلیجنس ہیں، ہمارے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سب کچھ باتیں جو ہے نا اسی میں ڈسکس کی ہوئی ہیں، اور یہی جو ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو ہے نام لیتی تھی۔ اس کے بعد یہ ایک بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سورۃ قرآن پر مسلمان عمل کرتے ہیں، اور یہ آپ ایک بار ریڈ کر لینا، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری کی اس کی بنیاد جو تھی وہ کیوں آئی، ایولیٹ کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیوں تھی، اور اس کے اسبابات کیا تھے، تو یہ کچھ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ لیکن اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کی میں جو محمد بن قاسم تھا، اس نے اپنے 17 حملے کیے، اور سوری غازی محمد نے جو ہے اپنی 17 حملے کرنے کے بعد جو ہے اٹیک کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اسے فتح کیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اسلام پھیلا، اور وہ دہلی تک چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور پھر مغل خاندان نے جو اپنی حکومت وغیرہ قائم کی، یہ باتیں ان چیزوں میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو پھر اس میں بعد میں کیا ہوا، ان چیزوں کو ختم کرنے کے بعد برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ آئی، اس نے اپنی انڈسٹریز وغیرہ لگائیں، اور پھر جو ہے خوب الو وغیرہ بنایا، سمجھ لیں، تو وہ اپنا جو ہے نا سارا کچھ لگا کر کہ جو ورکرز وغیرہ ہوں گے نا وہ انڈیا کے ہوں گے، اور ٹھیک ہو گئے، لیکن جو فیکٹری ہوگی، جو حکمرانی ہوگی، وہ برطانیہ کی ہوگی۔ یہ باتیں ڈسکس کی ہیں، جس کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ مغل خاندان کی جو ہے ختم ہوگی۔ پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جو مور امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ اردو ہندی تنازع تھا، ٹھیک ہے، جو 1857 میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو موسٹلی ہماری جو لینگویج ہونی چاہیے وہ ہندی ہونی چاہیے، لیکن وہ مسلمان چاہتے تھے کہ ہماری جو آواز ہے، یعنی کہ ہماری جو لینگویج ہے، تو پھر جو ہے
یہ اردو ہونی چاہیے. یہ جو تنازع تھا یہ کس وقت بین الاقوامی بین طور پہ ٹرایا گیا؟ 1867 میں. تو یہ بات آپ نے جو ہے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اور شارٹ کویسچن ہے جو آپ سے اکثر پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ٹپس ہیں رولز ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کون کون سے ٹپس تھے یہ آپ سے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن میں پوچھی جا سکتے ہیں. رسپیکٹ فار ہیومینٹی اینڈ ڈگنیٹی اینڈ رائٹس, ریلیجن اینڈ کلچر اینڈ ٹولرینس, دیز آر دی رولس آپ نے یاد کر لینے ہیں. تو 2 یا 3 کر لیں کافی ہیں, یہ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا آج کا لیکچر, اور اگر اچھا لگا ہو لائک اور سبسکرائب مائی چینل اینڈ اپنا ایک اچھا سا کمنٹ مجھے دے دیجیے اور اپنی رائے بھی. تھینک یو, اللہ حافظ. اور ایک بار اور امپورٹنٹ بات, میں ڈسکرپشن میں کچھ جو ہے لنک وغیرہ دے دوں گا جس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا, ان کو فالو کر لینا. اللہ حافظ.